من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين واجعلنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللہ کریم، اللہ مہربان کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تمجید ہے، بزرگی، کبریائی، عظمت کے لائق وہی ذات ہیں. تمام تر عبادت، رجا، امید، خوف، ڈر صرف اللہ ہی سے تعلق رکھنا چاہیے. غیر اللہ سے امیدیں توڑ کر اللہ سے امیدوں کو قائم رکھو. غیر اللہ سے بھروسے کو ترک کر کے اللہ پر بھروسہ کرو. دنیا والوں کی طاقت کو صفر سمجھو، اللہ کی طاقت سب سے زیادہ بڑی اور سپر پاور هو القاہر، وہی سب سے غالب طاقتور ہستی ہے. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر اس کی ہی طاقت چلتی ہے، وہی غالب ہے. وہو الحکیم الخبیر، جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں، اور وہ تمام معاملات کے رازوں کو جاننے والا باخبر ہستی ہے. ماہ صفر المظفر جاری ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کے عقائد عجیب و غریب قسم کے تھے. آج اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچنے کے باوجود اور قرآن کریم کو ایک بطور برکت پڑھ تو لیتے ہیں مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے خیالات اسلام سے بالکل دور ہیں. لوگ عجیب عجیب عقیدے رکھتے ہیں. مخلوقات سے بدشگونی لینا، انسانوں سے بدشگونی لینا کہ جناب چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ سفر بہت ہی خطرناک مہینہ ہے، اس میں کاروبار خراب ہوں گے، سفر کرنا اچھی بات نہیں ہے. یہ سارے لوگوں کو خیالات اور توہمات ہیں. کالے بلی کا گزر جانا، کسی عورت سے ملاقات کرنا، اس میں بدشگونی لینا. سبحان اللہ، ان کالے پیلے مرد عورت سے کیا واسطہ خیر اور شر کا؟ یہ خیر اور شر کے مالک اللہ ہے، لیکن کرتوت تمہارے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں اگر تکلیف پریشانی آتی ہے تو تمہارے بد کرداروں کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، بد اعتقادی کی وجہ سے. تم نے اپنے دل و دماغ کو خراب کیا، توہمات میں مبتلا کر دیے اور اپنے آپ کو نفسیاتی بنا دیے. یہ تمہاری عقل کی کمزوری ہے، بد اعتمادی ہے. اللہ پر اعتماد نہیں، اپنے نفس پر اعتماد نہیں. تمہاری بدعملی کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں تم پر پہنچ رہی ہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے گناہ اور تمہارے عقائد اللہ کے بارے میں اتنے سنگین ہیں، ان کا اگر سزا دینا چاہیں تو روئے زمین پر ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی چلنے والے رینگنے والے کوئی جانور بھی نہ بچتا. اس لیے تم نے اللہ سے ساری طاقتوں کو چھین کر مخلوقات کو دے دیے، ولیوں کو دے دیے، اللہ والوں کو دے دیے، قبر والوں کو دے دیے، مردوں کو دے دیے. یہ خود بے بس ہے، لاچار ہیں، قبروں میں بند ہے، منو ٹنوں مٹی کے اندر بند ہے. انک لا تسمع الموتى، مردے کو تم سنا نہیں سکتے.
لیکن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لینے کے لیے ان بزرگوں کے قبروں پر جاتے ہیں، ان سے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں سے، ان چرن پرن سے بدشگونی لیتے، والعیاذ باللہ۔ یہ فرعونی عمل ہے، یہ فرعونی عمل ہے، اللہ کے باغی کے عمل ہیں۔ کہنے لگے جب نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، فرعون آل فرعون کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولمسنکم من عذاب علیم۔ اے موسیٰ، جب تک تو ہمارے درمیان میں نہیں تھے بڑے سکھ کی ہم زندگی گزار رہے تھے، کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی، تم اتنا منحوس ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، جب سے آپ آئے ہیں ہمارے لیے پریشانی پریشانی ہے، عذابوں پر عذاب، کبھی جھونک کی بیماری، کبھی خون کی بیماری، طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے عذاب کی کیفیت، یہ سب موسیٰ تیری وجہ سے ہیں، تو باز آ جاؤ، اپنی دعوت کو بند کر دو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، باز نہیں آئے تو پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت ترین عذاب دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتلا دو، قالوا طائرکم معکم، ہر دور کے نبی نے یہی دعوت دی اور ہمارے نبی کو بھی بتلایا کہ پہلے بھی اس طرح نحوست لی گئی ہے۔ یہ مشرکین مکہ جہالت کفر میں مبتلا ہے، اب ان کی کفر ان کے لیے نحوست ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ آج کے اہل ایمان، اہل توحید کی نحوست نہیں، تمہارے بدعملی نحوست ہے۔ قالوا طائرکم معکم، بدشگونی تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیوں؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، اللہ کے حقوق میں تجاوز کرنے والے، بندوں کے حقوق میں تجاوز کرنے والے، خلق خدا کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے، تم اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے، نہ تم اللہ کے حق ادا کرتے ہو نہ بندوں کے حق۔ اور ان حضرات انبیاء کرام کے زبانی ان بد عقیدہ لوگوں کو یہ اعلان سنوا دیا، قل، آپ فرما دیجئے میرے نبی ان لوگوں کو بھی، آج کے سارے انسانوں کے لیے دعوت ہے، قل کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی کچھ پہنچیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، خواہ جنگ احد کی پریشانی ہو یا حنین کی ہو یا احزاب کی ہو، یہ سب اللہ کے قضاء قدر سے ہیں، اگرچہ اس میں بڑے بڑے نقصانات ضرور ہوئے ہیں لیکن عقیدہ ہمارے خراب نہیں۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے قضاء قدر میں فیصلہ کیے ہوئے وہی ہوں گے، ہم اللہ سے کٹ کر دوسرے غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہوا مولانا، ہمارے دوست اللہ ہے، اس سے دوستی ہماری خراب نہیں ہوگی۔ ہوا مولانا، ہمارے مددگار اور ہمارے یار، غمخوار اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والو اللہ ہی پر بھروسہ کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا سکھلا دیا ہمیں، یہ کہہ دو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا کفر احزاب کی صورت میں، ناٹو کی صورت میں جمع ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہیلے مکر سے اہل ایمان، اہل اسلام کو، پاکستان کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے تدبیریں کی۔ ہمیں یہ عقیدہ سکھایا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، بس وہی معبود اور وہی مسجود میرے لیے کافی ہے۔
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میں اس ہستی پر بھروسہ کر لیا ہوں جو عرش عظیم کے مالک ہے، وہ عرش جس کے نیچے ساتوں آسمان ہے، ان ساتوں آسمان کے نیچے یہ چھوٹی سی سرزمین ہے، اس زمین پر چلنے والے رینگنے والے ایک ایک ذرات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ایک پتہ بھی اللہ کے اجازت سے حکم سے علم کے بغیر نہیں گرتی ہے۔ یمسسک اللہ بضر، اس عقیدے کو یاد کر لو، یمسسک اللہ بضر، آج اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، یاد رکھ لو اگر تجھے تکلیف پہنچے فلا کاشف الا ہو، بس اس پریشانی کو، اس بیماری کو، اس کینسر کو، اس طوفان کو، اس سیلاب کو ختم کرنے والے کوئی دنیا کی طاقت نہیں۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، بس وہی ذات ہے بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے والی ہستی۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کی طرف سے خیر اور برکتیں اللہ نے آپ کو پہنچا دیا، بے شمار نعمتوں سے آپ کو مالا مال کر دیا، صحت، عافیت، تندرستی، مال، دولت، امن، سکون، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے آپ کو مالا مال کر دیا ہے، کوئی اس نعمت کو چھیننے والے نہیں۔ فلا راد لفضلہ یصیب من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، اپنی نعمت جس کو چاہتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے۔ کون رحمت کے مستحق ہے اور کون زحمت کے مستحق ہے، کس کو انعام سے نوازانا ہے، کس کو تھپکی اور سزا دے کے اس کو راہ راست پر لانا ہے، وہ حکیم العلیم ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تمام مخلوقات پر، ولیوں پر، پیروں پر، مردوں پر، زندوں پر، اگلوں پر، پچھلوں پر، آنے والوں پر، حسب کر قادر مطلق اللہ رب العالمین ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اس کا فیصلہ حکیمانہ ہے، وہ جانتا ہے کون سے فیصلہ کب کرنا ہے۔ یہ فیصلے مخلوقات کے ہاتھ میں نہیں ہیں، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں اور اس کے اسباب انسان خود ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، برو بحر میں فساد، جراثیم، بیماری، بلائیں، وبائیں جو پھیلی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کمائے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں وہ بم گرائے گئے جو دنیا میں کہیں نہیں گرائے، ان زہریلے اثرات نے پھلوں کو، سبزیوں کو، سب کو خراب کر دیا، کیڑے لگ گئے۔ انسان دیکھنے میں صحیح و سلامت ہے، لیکن لاش پر ہاتھ لگایا اور نیچے دب کے جا ختم ہو رہا تھا۔ یہ انسانیت دشمن لوگوں نے پوری دنیا میں کورونا جیسے زہروں کو پھیلا دیا گیا اور پوری دنیا کو آگ اور خون، اسلامی دنیا کو بالخصوص دھکیل کر اپنے ملکوں کو آباد رکھنے کے لیے منفی سیاست کری۔ ٹھیک ہے، جو طاقت تمہارے پاس ہے تم نے کر لیا، لیکن اصل قضا قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، یہ مشرقی ممالک، عرب کنٹریز، یہاں کے فضائیں، یہاں کے موسمات اور یہاں کے جغرافی کیفیات، یہاں کے سمندر، یہاں کے بری بحری کیفیتیں، صورتیں، یہاں کے صحرا، یہاں کے سرسبز و شادابی، یہ سارے تخلیق اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تم اسے ہم سے چھیننا چاہتے ہیں؟ تم برفانی علاقوں میں بسنے والے ہو،
تم بحر منجمد میں بستے ہو، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اور اس پر تم قضا قدر پر شکر ادا کرو۔ اگر سیاست کرنا ہے تو مثبت انداز سے ہمارے ساتھ سیاست کرو۔ جو روس نے طاقت کے ذریعے ادھر آ کر فساد پھیلانے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے، اب مثبت انداز سے ہم سے بات کرتا ہے، سیاست کرتا ہے۔ اور بہت بڑی خوشائن بات ہے، اب مجبور ہو کر شاید اللہ کی توفیق کی وجہ سے صحیح بخاری جیسی عظیم ترین کتاب کو روس کے صدر نے آرڈر جاری کیا، اس کی حکومتی سطح پر اس کے ترجمہ کرو قومی زبان میں اور اس کو نشر کرو۔ ایک مثبت انداز ہے، لوگوں کے دل و دماغ کو قریب کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نہ معلوم ان کا یہ ایمان ہے یا مکر ہے، اور یہ جو مکر کرتے ہیں وہ مکر اپنے اوپر پلٹتے ہیں۔ 9/11 جو کچھ کیا اپنے لیے مصیبت بن گئی، کورونا مسلط کر دیا اپنے لیے مصیبت بن گئی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو رحمتیں اللہ نے بندوں کے لیے دیا ہوا نا، تم اس کو چھین نہیں سکتے۔ فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ، جس نعمت کو رب نے بند کر دیا کسی کے لیے، کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے۔ وہ غالب حکمت والی ہستی ہے، اس کے سارے فیصلے درست ہیں۔ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا ان مصیبتوں کو ٹالنے والی دنیا میں کوئی ہستی نہیں۔ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھ دیں، ان کافروں کو بھی سمجھ دیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بلاؤں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ نہیں، فرعون، آل فرعون کی طاقت کے سامنے بنی اسرائیل بہت سی مختصر تھی۔ یہ نکلے تھے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، خود ختم ہو گئے۔ اہل کفر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ کافر ہی مغلوب ہو چکے ہیں اس وقت۔ اپنے عقیدے کو درست رکھو، دنیا سے کٹ جاؤ، اور اللہ پر یقین بھروسہ کر لو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر پوری طرح بھروسہ کر لیا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ زہر کا کام انسان کو قتل کرنا ہے، لیکن وہی زہر جسے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پی لیا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تو زمانہ نبوت کی بات ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک عیسائی کے ساتھ مسلمان کا مناظرہ ہو رہے تھے، اور اس نے بڑی محفل میں زہر کا پیالہ پی لیا اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اور یہ بتلانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والی ہستی نہیں۔ محفل میں لوگوں نے بولا یہ زہر نہیں ہوگا، کہا تم بھی پی کے دیکھو۔ اور جس کا توکل اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، اس کے قوت مدافعت مضبوط ہوگی۔ جس کا طاقت اللہ سے جتنا دور ہوں گے، اللہ سے یقین تعلق ٹوٹ جائیں گے، پھر اس کے دل و دماغ انتہائی کمزور ہوں گے۔ پھر الو بھوں کی آواز سن کر یا الو گھر پر آنے سے پریشان ہوں گے، نفسیاتی بن جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ یہی الو امریکہ والوں کے گھروں میں آ جائیں تو وہ بڑے خیر برکت سمجھتے ہیں، خیال ہے، گمان ہے۔ اور ہمارے مشرقی لوگوں میں عجیب توہم ہے، ارے الو آ گیا، تو الو میں کیا رکھا ہے؟ کالے بلی گزر گئے، گھر سے واپس چلے گئے دروازے سے، بھائی سامنے سے بلی گزر گئی، ارے اس بلی میں کیا طاقت رکھی ہے؟ یہ خود بے بس لاچار ایک مخلوق ہے۔ اپنے عقائد کو مضبوط رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام، یہ خطرناک مہلک بیماری ہے،
جوڑ جوڑ میں تکلیف اور اذیت اور ایک لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو بتلایا فر من المجذوم کا فرارک من الاسد، جذام والے سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ شیر سے اس لیے بھاگتے ہیں، ایک طبعی خوف ہے، درندہ ہے، ظاہری ایک طاقت ہے اس کے پاس، اور اس جذام والے میں بھی ظاہری ایک بیماری ہے، احتیاطی تقاضے کے مطابق اس سے دور رہو گا۔ شیر کا کام چیر پھاڑ کرنا ہے، جذام والے سے بھی بچ کے رہو، اس میں بھی خطرے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دسترخوان پر برتن پہ بٹھایا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا، طعام تناول فرمایا، کھانا کھائیں، کل باللہ ثقۃ باللہ، اللہ کے نام پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھا لو۔ آپ نے کھا لیا۔ ایک اعتماد ہے، یقین ہے، جس کو یہ پکا یا یقین اللہ پر کہ یہ بیماری مجھ کو نہیں آ سکتی ہے، نہیں آئے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہم ولا سفر، یہ بیماری خود سے تجاوز نہیں کرتی، لا عدو یہ تجاوز نہیں کرتی، ولا طیرۃ نہ بدفعلی ہے، کوئی بدشگونی ہے، ولا ہامہ نہ الو کے بونگنے سے کوئی شر ہے نہ فائدہ، ولا سفر نہ سفر کی بیماری متعدی ہے، نہ سفر کے مہینے میں سفر کرنا متعدی مضر ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، اور ایک روایت میں آتا ولا نوء ولا غول، نہ ستاروں میں کوئی بدشگونی ہے، نہ رات کی تاریکی میں شیطانوں کے ایک توہمات، ہیولا دیکھنے میں کوئی عجیب سے مخلوق نظر آتا ہے، اس میں خیر شر ہے، یہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم سب سے زیادہ مکرم روئی زمین پر، معظم، محترم ہے۔ حملناہم فی البر والبحر، سمندر اور خشکی پر اس کو سیادت، امارت، حکومت سے نواز دی، اس کی طاقت سب پر غالب ہے۔ تو ان چیزوں میں کوئی چیز نہیں، اس سے اپنے آپ کو توہمات وہم میں مبتلا نہیں کروں۔ اب یہ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے، خود سے متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بدوی آتا ہے، دوسری روایت میں اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی، اونٹوں کے پورے ریوڑ میں ایک اونٹ کو خارش کی بیماری اس کے دم سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ پورا جسم اور پورے ریوڑ متاثر ہوتے ہیں خارش کی بیماری میں۔ تو کیا وہ یہ متعدی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتلاؤ جس اونٹنی کو پہلے بیماری لگی اس کو متعدی کہاں سے ہوئی؟ جس پہلی اونٹنی کو بیماری جس ہستی نے لگایا وہی بیماری اسی ہستی نے دوسرے اونٹوں کو بھی لگا دی۔ تو یہ بیماری کے اندر عقیدہ کیا بتلایا؟ بیماری کے اندر خود سے کوئی طاقت نہیں کہ وہ دوسروں پر اثر انداز کر لیں، لیکن اللہ چاہے تو اثر انداز ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کورونا کے دنوں میں بڑے احتیاطی تدابیر کی، کتنے لوگوں کے گھر میں کئی کورونا کے بیمار تھے، ٹیسٹ نہیں کہ پتہ بھی نہیں ان کو کورونا ہے، آیا گیا ختم ہو گیا، ہر دوسرا تیسرا متاثر ہو گئے، اور ان کے خیالوں میں پتہ ہی نہیں یہ بیماری ہے بھی کہ نہیں۔ تو بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ خود دوسرے پر اثر انداز کریں، ہاں اللہ چاہے تو دوسرے پر یہ سبب بن سکتا ہے۔
وہ مسبب الاسباب ہے. یہی بارش ایک کے لیے طوفانی اور عذاب ہے، دوسروں کے لیے، دوسرے علاقے کے لیے باعث رحمت اور برکت ہے. رب العالمین ہی مسبب الاسباب، ایک کے لیے عذاب ہے، ایک کے لیے رحمت ہے. تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہیے. ان مخلوقات کے اندر یہ طاقت نہیں کہ خود سے جراثیم ادھر سے ادھر منتقل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نَوْعَا، نہ ستاروں میں خیر اور شر ہے. آج آپ کے اخبارات کے اندر آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ اب نیٹ پر آپ اپنی تاریخ ولادت کے لحاظ سے آپ کے لیے یہ مہینہ کیسے ہوں گے؟ لوگوں کے مستقبل کے حالات کے بارے میں ستاروں کے ذریعے لوگ معلومات لینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کو بارش ہوئی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اصبح عباد مؤمن بی وکافر بالکوکب. آج رات کی بارشوں کے بعد کچھ میرے بندے مجھ پر ایمان لے آئے اور ستاروں کا وہ منکر ہو گئے، ستاروں سے انکار کر لیا. وَأَصْبَحَ عِبَادٌ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ وَكَافِرٌ بِي. کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوئے ہیں اس بارش کے بعد وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور میرا انکار کر لیا. تو یہ ستارے آپ کے بارشیں نازل کرنے کی طاقت ستاروں میں نہیں ہے. یہ مخلوقات، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یہ بس سے لاچار ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. سورج اور چاند اپنی مدار پر قائم جاری و ساری ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سورج اپنے جگہ پر جاری و ساری، چاند بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، اور ہر مخلوقات کائنات میں جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، کواکب ہیں، اپنے مدار میں کل فی فلک، اپنی مدار میں رواں دواں ہے. ان کو اختیار نہیں اپنی مدار چھوڑ کر ادھر سے ادھر جائے اللہ کی مشیت کے بغیر. بھئی سورج جب عین زوال کے ٹائم ہوں گے اور موسم صاف ہو، اس کا کام ہی تپش کا ہونا، گرمی کا ہونا. موسم سرما میں سورج دور جانے کی وجہ سے سردی کا ہونا. تو موسم خزاں میں جب وہ ستارے جو موسم خزاں میں طلوع ہوتے ہیں، کچھ ستارے موسم بہار میں طلوع ہوتے ہیں، دنیا میں نظر آنے لگتے ہیں. تو ان ستاروں کے طلوع ہونے سے ٹائم کا پتہ چلتا ہے موسم خزاں شروع ہے، اب بارشیں ہوگی. یہ ٹائم ہے، یہ گھڑی ہے، یہ وقت بتلاتا ہے موسموں کا، دن اور رات کا، مہینے کے تاریخ کا، سال کے مہینوں کا، چاند اور شمسی، قمری اور شمسی مہینوں کا. یہ ٹائم بتلانے کے لیے زینا السماء الدنیا بالمصابیح، یہ دنیا کی آسمان کو اللہ نے ان ستاروں کے ذریعے، کواکب کے ذریعے مزین کر دیا، تاکہ ایک تو زینت السماء ہو اور شیطانوں کے لیے تیر بہدف ہوں ان کو مارنے کے لیے، اور انسانوں کے لیے سمت معلوم کرنے کے لیے، راہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے تخلیق کی. آج جدید ٹیکنالوجی میسر ہونے کے باوجود جہازوں کے اندر، صحراؤں کے اندر
ان کو قطب شمالی اور جنوبی کا پتہ کرنا پڑتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے سمت معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تخلیق ہے انسانوں کو بتلانے کے لیے، جغرافی مقامات کو جاننے کے لیے، موسموں کو معلوم کرنے کے لیے، اور وقت اور ٹائم بتلانے کے لیے ساری چیزیں انسانوں کے لیے تخلیق کی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کی ہے۔ کھانا پینا سونا یہ ہماری ایک ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کے بھی آداب بتلائی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصود تخلیق اللہ کی بندگی ہے۔ دنیا سے کٹ جاؤ، صرف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھو، اسی میں تمہارے لیے سکون ہے، راحت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔